شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے آج کا روزہ مکمل کر لیا ہے اور آج کی 8ویں تراویح بھی مکمل کر لی ہے. اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین. 8ویں پارے کے خلاصے کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے اس پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما ظہرت. سورہ انعام کی آیت نمبر 146 سے 146 میں یہ آیت ہے. اس آیت میں یہودیوں کی حیلہ سازی کا ذکر کیا گیا ہے. یہودی کتنے مکار ہیں اس کے بارے میں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. یہود ملعون، جن کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، ان کی حیلہ سازی دیکھیے. اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر مردہ جو جانور ہوتا ہے اس کی چربی کو حرام کیا تھا. انہوں نے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیز کا لحاظ نہیں رکھا. آئیے ایک حدیث سنتے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہیں. حدیث کا نمبر 2223 ہے. ٹیبل 23 میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ سمرہ نامی شخص نے شراب بیچی ہے، جو کہ مسلمان ہیں. انہوں نے شراب بیچی ہیں، اور کب بیچی ہیں؟ شراب حرام ہو جانے کے بعد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو کہا اللہ سمرہ کو تباہ کرے. کیا اسے معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها، کہ اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے یہودیوں پر. جب اللہ رب العالمین نے ان پر چربی کو حرام کیا تھا تو انہوں نے اسے پگھلایا اور اس کو بیچا. یہاں میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی جو کہ شراب بیچ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں تباہ کرے، اور پھر اس کے بعد یہ حدیث سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے. اللہ نے لعنت بھیجی ہے کن پر؟ یہودیوں پر. اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیز کا لحاظ نہیں رکھا تھا. اللہ رب العالمین نے ان پر چربی کو حرام کیا تھا تو انہوں نے پگھلا کر اسے بیچنا شروع کر دیا. تو آپ مجھے بتائیے، ایک صحابی شراب پی رہے ہوں، وہ تو شراب بیچ رہے ہوں، وہ تو جائز نہیں ہے، اور دوسری طرف دلیل کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ یہودیوں کی چربی کا ذکر کر رہے ہیں. صحابی شراب بیچ رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹنے کے لیے یہودیوں کے اوپر چربی کا حرام ہونا ذکر کر رہے ہیں. ان دونوں کے درمیان تعلق کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو بتائیے. جی ماشاء اللہ، تقریباً بالکل صحیح ہے جواب، کہ مسلمانوں کے اوپر شراب حرام ہو گئی تھی تو یہ صحابی نے سمجھا کہ شراب پینا حرام ہے، شراب بیچنا حرام نہیں. یہودیوں پر اللہ رب العالمین نے چربی حرام کر دی تھی تو یہودی سمجھنے لگے کہ چربی ڈائریکٹ استعمال کرنا حرام ہے، اس کو پگھلا کر اس کا تیل نکال کر اگر اس کو بیچیں تو یہ حرام نہیں. جس طرح سے یہودی قرآن میں اور اللہ کی آیتوں میں، تورات کی آیتوں میں
تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، ہیلا سازی کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، مسلمان کے اندر بھی اگر یہ چیز آ گئی ہو تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ کیونکہ تم نے شراب بیچنی شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے شراب حرام کی تو شراب کا پینا بھی حرام، شراب کا پلانا اور بیچنا بھی حرام۔ چربی حرام کی تو چربی اپنی ہی شکل میں حرام، اور اس کو پگھلا کر تیل بنا کر کے بیچنا بھی حرام، ہر صورت میں بہرحال حرام ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت کے جو احکام و مسائل ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں جس کو سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد لے کر کے آئے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ حدیث کا نمبر 3086 ہے، 3486 ہے، 3486 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام، اللہ اور اس کے رسول نے بے شک حرام کیا ہے کیا کیا چیزیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے شراب کو، مردار کو، مرے ہوئے جانور کو کھانا، والخنزیر اور سور کو، والاصنام اور بت پرستی یعنی بتوں کو بیچنا، بتوں کا بیوپار کرنا، بت کی تجارت کرنا، ان چیزوں کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیت فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ بتلائیے کہ کیا مرے ہوئے جانور کی چربی بھی حرام ہے؟ حالانکہ اس سے لوگ جو ہیں کشتیوں کے اوپر پلید کرتے ہیں، کشتیوں کے اوپر اس کو لگاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے لوگ جو ہیں اپنی چیزوں کو چکنی کرتے ہیں۔ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اور اسی چربی کے ذریعے چمڑوں کو صاف کیا جاتا ہے، اور اسی چربی کے ذریعے آگ روشن کی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں چربی کے جو استعمالات ہوتے تھے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ ایک جانور مر چکا ہے، اس کی چربی استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ حالانکہ اس چربی سے ہم اتنے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا هو حرام، وہ حرام ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ اليہود ان اللہ لما حرم علیہم شحومها اجملوه ثم باعوه فاکلوا ثمنه، اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے، انہوں نے جب اللہ نے ان پر مردار کی چربی کو حرام کیا تھا تو انہوں نے اسے پگلایا، اس کا تیل نکالا، پھر اس کو بیچا اور اس کی قیمت کھانے لگے۔ یعنی اللہ نے چربی حرام کی تو انہوں نے چربی کو تو ہاتھ نہیں لگایا، چربی ڈائریکٹ استعمال نہیں کی، لیکن چربی کو پگلا کر کے استعمال کیا۔ جیسے ہم جانتے ہیں اصحاب السبت کا واقعہ کہ یہودیوں پر ہفتے کے دن، چونکہ ان کے لیے عبادت کا دن تھا، مچھلی پکڑنے سے منع کر دیا گیا تھا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے تھے، کچھ لوگوں نے شروع کیا، کھاتے نہیں تھے، اس کو رکھ کر کے اتوار کے دن کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا، اس کو شکار نہیں کیا، بلکہ ایک طرف جمع کر لیا۔ مچھلیوں کو ایک طرف لا کر کے پانی میں ہی رکھتے تھے اور اتوار کے دن اس کو کھاتے تھے، بہرحال شکار کرتے تھے۔ تو یہ ہیلا سازی، یہ مکاری، یہ بدماشی یہودیوں کے اندر ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی اب ایسی چالیں چلنے لگے ہیں، شریعت کے معاملے میں ادھر کی ادھر کی دور کی کوڑی لا کر کے شریعت میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ آگے اس بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں ایک آیت نازل فرمائی، آیت کا نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جانا اور پھر سارے فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تجھے کس بات میں روکا حالانکہ حکم میں نے دیا تھا؟ قال انا خیر من، تو اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا۔ دنیا میں سب سے پہلے شیطان ابلیس نے ہی قیاس کیا تھا۔ دیکھیے قیاس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ یہ اس جیسی ہے،
جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا۔ نبی کے زمانے میں شراب کس شکل میں تھی؟ بہتی ہوئی شکل میں، پانی کی شکل میں تھی، لیکوڈ فارم میں تھی، اور وہ حرام تھی۔ لیکن آج کے دور میں شراب جو ہے سالڈ یعنی مضبوط کسی شکل میں ہو سکتی ہے، پاؤڈر کی شکل میں ہو سکتی ہے، اسی طرح سے گیس کی شکل میں ہو سکتی ہیں۔ شراب یعنی نشہ دینے والی چیزیں بہت ساری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی شکل تھی، اور وہ تھی پی جانے والی چیز، پتلی چیز، بہنے والی چیز، اس میں نشہ تھا۔ آج کے دور میں اس کی کئی شکلیں ہیں، لیکن اس میں بھی نشہ ہے۔ تو آج کے دور میں ڈرگس یا اسی طرح سے سالڈ طریقے سے یا گیسک جو ہے شرابیں ہیں، ان شرابوں کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں چونکہ اس میں بھی نشہ تھا اس لیے حرام تھی، اس میں بھی نشہ ہے اس لیے حرام ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا، یعنی اس جیسا یہاں ہے اس جیسا وہاں ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا۔ قیاس اگر صحیح ہو تو اسلام میں جائز ہے، جسے شراب کا معاملہ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ لیکن غلط قیاس یہ شیطان کی حرکت ہے۔ شیطان نے کیا کہا کہ اللہ وہ مجھ سے بہتر ہے، اور اپنے عقل کو دخل دیا۔ یاد رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو عقل کو دخل دینا نہیں چاہیے، عقل دوڑانا نہیں چاہیے، ادھر ادھر کی دور کی سوجی لانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن حدیث ہے، صاف صریح ہے، اس کو مان لینا ہی ہمارے لیے عقل مندی کی بات ہے۔ یہ اصل میں عقل مندی کی بات ہے، نہ کہ اپنی عقل اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے غلط قیاس، غلط اندازہ لگایا۔ قیاس کا معنی ہے اندازہ لگانا۔ اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین یہ مٹی کا ہے، میں آگ کا ہوں۔ اس طرح سے اس نے غلط سوجی، اور اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے اسے دھتکار دیا، اسے وہاں سے نکال کر کے پھینک دیا۔ اور یاد رہے، اسی غلط قیاس کی وجہ سے سورج اور چاند کی پوجا بھی جائز ہوئی، لوگ کرنے لگے۔ قیاس کہ یہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سے آج کے دور میں بھی لوگ غلط قیاس کرتے ہیں شریعت کے احکام و مسائل میں۔ کیسے؟ لوگ جو ہیں ایک اس چیز پر عمل کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی نہیں، قرآن کے مکمل 30 پاروں میں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ اس بات پر عمل کرتے ہیں، اور دلیل ان کی کیا ہے کہ یہ اچھا ہی تو ہے، اندازہ لگاتے ہیں، قیاس کرتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں اچھا ہی تو کام ہے۔ شیطان نے بھی سب سے پہلے اپنی طرف سے اپنی عقل کا استعمال کیا تھا۔ اللہ کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، رات جاگتے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں، اور جواب میں کیا کہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے دلیل ہو یا نہ ہو، رات میں عبادت ہی تو کی جاتی ہے، نماز ہی تو پڑھی جاتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے تسبیح پر پڑھا جائے یا ہاتھ پر پڑھا جائے، ہم سبحان اللہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے نئی نئی عبادتوں کو کرنے میں، ایسی ایسی عبادتیں لا کر کے۔ میلاد کی عبادت میں لوگ کہتے ہیں کہ کیا حرج کی بات ہے، دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں تو نبی کی تعریف ہی ہے، نبی کی شان ہی بڑھوتری ہو رہی ہے، نبی کی شان میں تعریف ہو رہی ہے۔ اس طرح کے غلط قیاسات، یاد رکھیں یہ ابلیس کا کام تھا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ ہم نے سنا اور تیری باتوں پر ایمان لے آئے، جو کچھ قرآن حدیث میں ہے ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اپنی طرف سے عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں، عقل کی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ شریعت ہمارے ضروریات، ہمارے مزاج، ہمارے طبیعت اور قیامت تک کی ہماری ضرورت، ساری کچھ چیزوں کا نام شریعت ہے۔ یعنی ہمارے لیے جو جو ضرورتیں درکار تھی قیامت تک، وہ سب اللہ نے شریعت میں رکھی ہیں۔ اب ہمیں اپنی طرف سے اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، اپنا عقل، اپنا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اپنی عقل استعمال کرنا شریعت کے مقابلے میں، دلائل کے مقابلے میں، یہ شیطان کی عادت ہے، انسان اور مومن کی تو ہرگز نہیں۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اللہ نے چونکہ شیطان کو اب دھتکار دیا، رجیم بنا دیا، مردود بنا دیا، اب اس نے کہا کہ اے اللہ اب میں اولاد آدم کے راستوں پہ بیٹھ جاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے، میں اس کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں، اور ایسا ویسا نہیں، میں ان کے آگے بیٹھ جاؤں گا، ان کے پیچھے بیٹھوں گا، ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں ان کو جانے نہیں دوں گا۔
کوئی موقع نہیں چھوڑوں گا ان کو بہکانے کا، ہر طرف سے ان پر وار کروں گا، حملہ کروں گا۔ اب ہمیں بہت ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ بات اللہ نے قرآن میں نقل کی ہے۔ شیطان کا جو چیلنج، شیطان نے جو اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہے، اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، نہ صرف بیان کیا بلکہ اس دعوے، اس چیلنج کے بعد اللہ نے اس کو مہلت اور طاقت بھی دے دی، جو تو کرنا چاہتا ہے کر، میں اپنے نیک بندوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس نے اللہ کی عزت کی قسم بھی کھائی ہے اور ہر طرف بیٹھنے کی بات کی ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک بڑی ہی بہترین حدیث سنتے ہیں، جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی السلسلہ میں سیدنا صبرہ ابن ابو فاقیہ سے روایت کیا۔ یہ صحابی ہیں، حدیث کا نمبر 1000 ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قعد لابن آدم باطرقہ، فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان آدم کی اولاد، ابن آدم یعنی ہم انسانوں کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ فقعد له بطریق الاسلام، دیکھیے غور سے اس حدیث کو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مثال بیان کی ہے، اس مثال کے علاوہ ہر معاملے میں شیطان اسی طریقے سے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کے راستے میں آ کر کے شیطان بیٹھ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ تسلم وتذر دینک ودین آبائک وآبائی آبائک، اب اسلام قبول کرے گا، اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دے گا، اپنے باپ کے باپ کو دین کو چھوڑ دے گا، تو سارا جو چلتا آ رہا تھا پرانا یہ روش، یہ طریقہ، یہ باپ دادا کا دین، کیا یہ تو چھوڑ دے گا؟ اسلام قبول کر لے گا، دلیلوں والا دین قبول کرے گا، اور اپنے باپ دادا کی ریت رواج، اس کی کوئی اہمیت نہیں تیری نظر میں، اپنے باپ دادا کا طور طریقہ، ان کے رسم و رواج، اس کی کوئی حیثیت نہیں تیرے دل میں۔ شیطان اس طرح سے انسان کے سامنے آ کر کے کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَصَاهُ، پھر انسان شیطان کی نافرمانی کر دیتا ہے، فَأَسْلَمَ، اسلام قبول کر لیتا ہے، یعنی اس کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، اب اسلام کے بعد دوسرا مرحلہ، شیطان ہجرت کے راستے میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے تو وہاں کی مثال ہے، اسلام قبول کیا تو لوگوں نے عمل نہیں کرنے دیا، مجبوراً لوگوں کو ہجرت کرنا پڑا۔ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے راستے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کیسے کیسے بہکاتا ہے۔ یاد رکھیے ہماری کمزوریاں شیطان کو معلوم ہیں، ہم نے صبح میں کیا کھایا ہے ہمیں شام تک یاد نہیں رہتا، لیکن جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ہم مر جائیں گے، بلکہ مرنے کے بعد بھی حدیث کے مطابق وہ ہماری باتوں کو جانتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے رگوں میں گھومتا پھرتا ہے، خون سے زیادہ تیزی سے سرایت کرتا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری قبر پر بھی آ کر بیٹھے گا۔ شیطان ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، کسی بھی صورت میں وہ ساتھ نہیں چھوڑنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہجرت کے راستے میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَاكَ وَسَمَاكَ، اب ہجرت کر رہا ہے تو اپنی زمین بھی چھوڑ رہا ہے، اپنا آسمان بھی چھوڑ دے گا، یعنی تیرا علاقہ ہے، یہ کیوں تو نے اسلام قبول کیا؟ اب اسلام کی خاطر دیکھ تجھے اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور اپنی بستی چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنے لوگ چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہ کیا تو نے نیا کام شروع کر دیا؟ یہ کیوں تو نے جھمیلا پال لیا؟ اب اندازہ لگائیں انسان کی کمزوری کہاں ہے۔ دیکھیے جہاں انسان کی کمزوری ہے، انسان کی دکھتی رگ پر وہ پاؤں رکھتا ہے اور وہیں پر حملہ کرتا ہے۔ ہجرت کی کئی باتیں وہ کہہ سکتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ تیری زمین جا رہی ہے، تیرا آسمان جا رہا ہے۔ اسلام کے وقت کہاں کہ باپ دادا کا دین، کیونکہ انسان اسی سے محبت کرتا ہے، انسان کی کمزوری وہاں پر ہے۔ ہجرت کے وقت انسان کی کمزوری اپنے گھر سے جڑی ہوئی ہے، شیطان نے گھر کا اس کے سامنے بات رکھ دی۔ پھر فرمایا فَعَصَاهُ، انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اس کی نافرمانی کر دیتا ہے اور ہجرت کر ہی لیتا ہے۔ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، اور یاد رہے اتنے پہ اس کو بس نہیں ہوا، شیطان ایسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں چوتھا، وہ تو رکنے والا ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے اس نے شرک کی دعوت شروع کی ہے، قیامت تک کرتا رہتا ہے، اور اس کی آل اولاد بھی کرتی رہتی ہے، اس کی نسل ساری اسی کام میں لگی ہوئی ہے۔ نبیوں کو قتل کرنے پر بھی اسی نے مجبور کیا۔ دنیا میں شرک پھیلانے کے لیے جتنی کوشش شیطان نے کی ہے، انسانوں نے توحید پھیلانے کی شاید اتنی کوشش نہ کی ہو، سوائے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام۔
فرماتے ہیں کہ پھر وہ جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے. فقال، پھر کہتا ہے تجاہد فہوا جہد النفس والمال فتقاتل فتنکح فتقتل فتنکح المرء وتقسم المال. فرماتا ہے کہ اب جہاد کرنے جا رہا ہے، کیا ہو گیا ہے تیری عقل کو؟ جہاد کرنے جائے گا تیری جان چلی جائے گی، قتل ہو جائے گا، یہاں تیری بیوی اس پر کوئی اور حملہ کرے گا، اس کے ساتھ کوئی اور شادی کر لے گا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں انسان کی جو کمزور رگیں ہیں اسی کا وہ استعمال کرتا ہے، اسی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے کہ تیری جان جائے گی، تیری بیوی کا کیا کوئی اور شادی کر لے گا، تجھے یہ بات برداشت ہے؟ اور کہے گا وَيُقْسَمُ الْمَالِ، تیرا مال بھی لوگوں میں بانٹ دیا جائے گا، تیرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا سوائے موت کے. اور پھر فرمایا فَعَصَاهُ، پھر انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد کر جاتا ہے. اب اتنے مراحل سے انسان آیا، شیطان کو اس نے دھتکارا، شیطان کی نافرمانی کی، اب واقعی میں یہ مومن بندہ ہے. اب اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کیا ہے؟ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن فعل ذلك حقا على الله عز وجل ان يدخله الجنہ، کہ اللہ کے اوپر یہ حق ہے، اللہ پر یہ لازم واجب ہے کہ وہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کرے. ومن قتل كان حقا على الله ان يدخله الجنہ، اور جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کرے. وَإِنْ رَاقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، اور اگر کوئی شخص ڈوب کر کے وَإِنْ غَرَقَ، کوئی شخص ڈوب کر کے مر جائے، اس پر بھی اللہ رب العالمین کے اوپر حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. او وقصته دابته، یا کسی کو اس کی سواری گرا کر کے مار دے، اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. یعنی اتنا سب کچھ شیطان کو ہراتا ہوا آ کر کے اس نے اسلام کو مانا ہے، اللہ کے احکامات و فرمودات کو مانا ہے. اب اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان کے حربے بہت ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے بہت ہیں. ہم اور آپ شیطان کو ہلکے میں نہ لیں کہ وہ کسی ایک جگہ بہکا کر کے چھوڑ دے گا، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں تو بڑا پارسا نیک آدمی ہوں اور میں تو دعائیں پڑھتا ہوں صبح شام، میں تو آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور میں اذکار کا پابند ہوں، مجھے بھلا شیطان کیسے بہکائے گا؟ ایسا نہیں ہے. شیطان نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بہکانے کی کوشش کی، احادیث میں اس کے دلائل موجود ہیں. لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس طاقت سے مدد مانگیں، اس قدرت عظیم سے مدد مانگیں جس نے شیطان کو پیدا کیا، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ شیطان کو ہم پر مسلط نہ کر، ہم پر حاوی ہونے نہ دے، اس کے وسوسوں پر ہمارے اوپر اثر انداز ہونے نہ دے، اور ہمیں اس کے شر سے بچا. اس طرح کی ہمیں دعا کرنی چاہیے. آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے 54. اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ بے شک تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. حدیث کا نمبر 7054 ہے، 7054 میں یہ حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ حدیث بیان کی. فرمایا خلق اللہ تربہ یوم السبت، اللہ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا. وخلق الجبال فیہا یوم الاحد، اللہ رب العالمین نے اسی زمین میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا. وخلق الشجر فیہا یوم الاثنین، اور اللہ رب العالمین نے اس زمین میں درختوں کو، نباتات کو پیر کے دن پیدا کیا. وخلق المکروم یوم الثلاثا، اور اللہ نے ناپسندیدہ چیزوں کو، شر کو، بری چیزوں کو اللہ نے کس دن پیدا کیا؟ منگل کے دن اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. وخلق النور یوم الاربعاء، اور اللہ رب العالمین نے روشنی کو 4 شنبے کے دن پیدا کیا. وبث فیہا الدواب، اور اسی میں اللہ نے چوپایوں کو بکھیر دیا، پھیلا دیا، جانوروں کو اللہ نے بنایا. یوم الخمیس، کس دن؟ جمعرات کے دن. وخلق آدم، اور اللہ رب العالمین نے آدمیت کو پیدا کیا عصر کے بعد. یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. آخر الخلق، آخری مخلوق. فی آخر ساعت من ساعت الجمعہ،
جمعہ کی آخری گھڑیوں میں عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے قریب قریب تک اللہ رب العالمین نے اس وقت میں انسانیت کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا۔ فیما بین العصر الی اللیل، یعنی رات مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عصر اور مغرب کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ شاید یہی حکمت ہے کہ جمعہ کے دن مغرب سے پہلے دعا مانگنے کو کہا گیا، کیونکہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال اس حدیث میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو کب کیسے پیدا کیا۔ اس حدیث میں سبت کا یعنی ہفتے کا بھی دن ہے، حالانکہ قرآن کی آیت 6 دنوں کے اوپر ہے۔ تو اس میں بعض محدثین نے کہا کہ وہ جو مکروہات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو بری ہیں، شر ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی دن میں پیدا کیا، ہفتے کے دن کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی۔ جیسے ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی، کیونکہ سبت کا معنی ہوتا ہے کٹا ہوا، اور یہ دن کٹا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جمعہ تک ہی ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا تھا۔ بہرحال دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے پوری کائنات کو 7 دن میں بنایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ایک دن 1000 کے برابر تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے عام دنوں کی طرح تھا۔ اس پارے کے بالکل آخر میں اللہ رب العالمین نے قوم ثمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم ثمود، انہوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام ان سے مطالبہ کیا تھا۔ کیا مطالبہ کیا تھا؟ کہ ہم آپ کی نبوت کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ایک پہاڑ میں سے گاون اونٹنی نکال کر کے ہمیں معجزہ نہ دکھائیں۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے چٹان سے اونٹیں نکلنے کا مطالبہ کیا، اور خود انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا۔ پھر ایک سخت چٹان، ٹھوس اور جامد چٹان، جس کا باقاعدہ انہوں نے ہی تعین کیا کہ اس چٹان سے آپ ہمیں اونٹنی نکال کر کے بتائیں گے، اور اس چٹان سے صالح علیہ السلام نے ان تمام لوگوں سے وعدے لیے، عہد و پیمان لیے، کہا کہ تم صحیح طور پر، پکے طور پر یہ بات کہو کہ جب میں معجزہ پیش کر دوں اللہ کی مرضی سے تو تم ایمان لے آؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے اگر اس چٹان سے تم اونٹنی نکال کر کے بتاؤ۔ انہوں نے جب عہد و پیمان دے دیے تو حضرت صالح علیہ السلام نے نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو چٹان حرکت کرنے لگی، پھر دراڑ پڑی، اس سے بہت بھاری بھرکم اور خوبصورت اونٹنی نکل آئی، جس کے پیٹ میں اس کا بچہ بھی حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر سردار قوم جندہ بن عمرو اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ دیگر سرداران سمود نے بھی ایمان لانے کا ارادہ کیا، تو باقی کچھ اوباشوں بدماشوں نے انہیں ایمان لانے سے روکا۔ اس کے اوپر لمبی تفصیل بہرحال موجود ہے۔ انہوں نے ایمان لانے والوں کو بھی روکا، اور اس کے بعد بہرحال یہ اونٹنی باہر آئی۔ پھر اونٹنی نے ان کے سامنے اپنے بچوں کو جنم دیا، تو ایک دن اونٹنی ان کی کنویں سے پانی پیتی اور ایک دن پانی کو ان کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن یہ سارے اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ وہ اس کے دودھ کو دھوتے تھے اور جس قدر چاہتے برتن میں بھر لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے خوب اس میں برکت دی تھی۔ یہ اونٹنی وادیوں میں آتی جاتی، ایک گھاٹی میں جاتی اور دوسرے سے واپس آتی، تاکہ کھلی جگہ پر سما سکے، کیونکہ دکھنے میں یہ بہت بڑی تھی، عام اونٹنی کے مقابلے میں ویسے نہیں تھی، بہت زیادہ بڑی، بہت زیادہ موٹی، لیکن بے حد خوبصورت تھی۔ قوم ثمود کے مویشیوں، ان کے جانوروں کے پاس سے گزرتی تو جانور اس کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے۔ ایک لمبے عرصے تک کی اونٹنی رہی، اور حضرت صالح علیہ السلام کو لوگوں نے ابھی بھی مسلسل جھٹلانا جاری رکھا، جھٹلاتے رہے۔ حالانکہ اونٹنی آ گئی، بچہ بھی ان کے سامنے جنم دیا، لیکن لوگوں نے ان کو جھٹلاتے رہے، جھٹلانا نہیں چھوڑا۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات پہنچی ہے جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا وہ ان میں سے ہر ایک کے پاس گیا، ہر ایک کی رضامندی لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ تم سب راضی ہو اونٹنی کو قتل کیا جائے؟
صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا انہوں نے بعد میں ارادہ کیا۔ تو بہرحال سب کے سب اس بات پر راضی ہو گئے اور پھر اونٹنی کو قتل کر دیا گیا۔ اونٹنی کو قتل کیسے کیا گیا اس کا ایک واقعہ میں مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اونٹنی کا قتل کا سبب یہ تھا کہ دو عورتیں تھیں، ایک عورت ایسی تھی جس کی بہت ساری خوبصورت بیٹیاں تھیں اور ایک عورت ایسی تھی جو خود خوبصورت تھی۔ ان دونوں نے اعلان کیا کہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر کے لائے گا ہم ان سے نکاح کر لیں گے۔ اور پھر اس پر دو بدبخت وہ تیار ہوئے، ایک کا نام تھا خدار بن سالف اور دوسرا مصدع جس کا نام تھا۔ ان دونوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے آمدگی ظاہر کی اور اس کے بعد ہوا یوں کہ ان دونوں مشرکوں نے اور باقی 7 لوگوں کو تیار کیا، تو اس طرح سے یہ 9 لوگ ہوئے اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ شہر میں 9 شخص جو ملک میں فساد پیدا کیے کرتے تھے اور ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کرتے تھے، یہ 9 شخص اپنی قوم کے سردار تھے اور یہ 9 کے 9 نکلے اس اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے۔ ایک چٹان کے پیچھے قدار بن سالف یہ چھپ کر کے پیچھے گھات لگا کر کے بیٹھ گیا اور جب اونٹنی وہاں سے گزری ایک دوسرے آدمی نے پہلے ایک تیر پھینکا جس سے اس کی پنڈلی کو زخم ہوا اور پھر بعد میں ایک عورت نکل کر کے آئی اور اس نے قدار بن سالف سے کہا، اس وقت سب سے خوبصورت عورت وہی تھی، اس نے کہا کہ آج اگر تو نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو میں تیری ہو گئی۔ اور اس پر اس کو جوش آیا اور وہ آگے بڑھا اور اس کمینے انسان نے تلوار کے ساتھ اونٹنی پر حملہ کر دیا اور اس کی کونچ کاٹ دی جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئی اور ایک بار اس طرح زور سے بلبلائی کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں ڈرتی ہیں۔ پھر اس ظالم نے اس کی گردن پر وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ ایک بہت اونچے پہاڑ پر چڑھ کر بلبلانے لگا۔ عبد الرزاق ابن معمر ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے سنا تھا کہ یہ بچہ باقاعدہ اللہ سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اے رب میری ماں کہاں ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 3 بار بلبلایا پھر چٹان میں کہیں غائب ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور پھر اس اونٹنی کو کونچے کاٹ دی، یہاں تک کہ جب فارغ ہوئے صالح علیہ السلام کو بھی اس بات کی خبر پہنچ گئی تو ان کے مجمع میں آئے اور اونٹنی کی حالت دیکھ کر کے رونے لگے اور فرمانے لگے تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تم اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، اب تم پر عذاب آنے والا ہے۔ 3 دن تک کے لوگ اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاتے رہے۔ ہوا کیا تھا، جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اب ارادہ کیا کہ صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دے۔ کیوں؟ اب اس نے ہمیں 3 دن کی مہلت دی ہے، کہا کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا، اگر یہ سچا رہا تو اس کا خاتمہ ہم اپنے سے پہلے کر دیتے ہیں اور اگر یہ جھوٹا رہا تو اس کو اس کی اونٹنی کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ پھر قتل کا ارادہ کیا اور رات کو آ گئے تاکہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بہترین پلان کرنے والا ہے، تدبیر رچنے والا ہے، جسے اور جس کے رسول کو ان کافروں کے مقابلے میں عزت و سربلندی حاصل تھی، ان پر ایک پتھر گرا دیا جس نے ان قوم سے پہلے انہیں کچل دیا۔ جمعرات کے دن ایام مہلت یعنی 3 دن جو انہوں نے مہلت دی تھی ان میں پہلا دن تھا جمعرات کا۔ اس دن اس قوم کے چہرے پیلے پڑ گئے، صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، اور مہلت کے دوسرے دن یعنی جمعے کے دن ان کے چہرے لال ہو گئے اور تیسرے دن یعنی ہفتے کے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے اور وہ اتوار کے دن خوشبو لگا کر کے اللہ کے عذاب کے لیے آ کر کے تیار ہو کر کے بیٹھ گئے۔ کتنی بدبخت قوم تھی یہ، اور نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، عذاب کس صورت میں ان کے پاس آئے گا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک زبردست چیخ آئی اور نیچے سے بہت شدید زلزلہ آیا اور سب آنکھوں نے سب لوگوں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑ کر کے رہ گئے، یعنی یہ بے حس و حرکت لاشیں تھیں، ان میں روحیں نہیں تھیں اور ان میں کوئی چھوٹا اور بڑا، کوئی مرد اور عورت عذاب الہی سے نہیں بچ سکا۔ ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو رغال آدمی کا نام تھا، یہ بچ گیا تھا۔ کیوں بچ گیا تھا؟ کیونکہ یہ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کے چمٹ گیا تھا
وہیں حرم کے حدود میں تھا، اس وقت تک اس پر عذاب نہیں آیا، لیکن ایک دن یہ حرم مکی سے باہر آیا تو آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر اس کے اوپر آیا اور یہ قتل ہو گیا، یہ آدمی بھی مارا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث بھی بیان فرمائی ہے۔ اور وہاں پر ایک خاتون بھی تھی جو کچھ دیر کے لیے بس زندہ رہی، لوگوں کو یہ واقعات بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ چیزیں بتانے کے لیے، اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھی مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے کچھ لوگ وہی بس اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اللہ نے ان کو بچا لیا، باقی سارے کے سارے مارے گئے۔ تو یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔